جیسا کہ آپ احباب دیکھ رہے ہیں کہ خطیب پاکستان نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب سٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ ابھی ہماری جماعت کا سرمایہ عظیم باپ کے عظیم بیٹے، جیسا کہ آپ احباب نے بڑا نام سنا ہے، ہماری اسی کانفرنس کی رونق ہوا کرتے تھے خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبد الوکیل صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہی کے فرزند ارجمند فخر یوتھ فورس، سالار یوتھ فورس حضرت مولانا حافظ عامر صدیقی صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، میں ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں اپنے انجمن کی طرف سے، آپ احباب کی طرف سے، کہ اپنے والد محترم کی کانفرنس جس میں ان کے والد محترم تشریف لایا کرتے تھے، آج الحمدللہ وہ بھی تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا ایک اور بڑا عظیم رشتہ ہے کہ ان کے والد محترم جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن کے فارغ تھے۔ الحمدللہ میں بھی مامو کانجن سے پڑھا ہوں، مولانا عبدالشکور لدھیانوی صاحب وہ بھی مامو کانجن سے پڑھے ہیں۔ قاری صاحب کے خطاب سے 10 منٹ صرف ہمارے جام پور سے بزرگ مولانا یاسر راہی صاحب ان کے بھتیجے تشریف لے کے آئے ہیں، ان کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ 10 منٹ کے لیے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر وان شانئک هو الابتر۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات احباب، میں آپ احباب کے سامنے کوئی عنوان، کوئی ٹاپک، کوئی مضمون نہیں بیان کرنا چاہتا، بلکہ میں آپ احباب کے سامنے اپنا درد دل اور اپنا مشن بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے آباء و اجداد کی پڑھائی ہوئی کہانی اور ان کا سبق اور ان کی تربیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو لہذا میری چند منٹ کی گفتگو کے اندر توجہ میری طرف ہی رہے۔ دنیا کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی فتنہ نیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، کبھی ربوبیت پہ، کبھی اسماء و صفات پہ حملہ کیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری محبوب شخصیت پیکر اخلاص، پوری کائنات کے معلم انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کے اعلانات کیے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کائنات کے اندر سب سے پاکیزہ ہستیاں اور پاکیزہ شخصیات جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کو بنا کے دنیا میں نازل کیا ہے، کبھی تو حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا انکار کیا جاتا ہے، کبھی حضرت عمر فاروق کے عدالت کا انکار کیا جاتا ہے، کبھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صداقت کا انکار کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس کانفرنس کے اندر، دفاع صحابہ کانفرنس کے اندر، سیرت شافعی معاشر کانفرنس کے اندر یہ دعوت اور فکر لے کے آئے ہیں، یہ پیغام لے کے آئے ہیں، یہ فکر لے کے آئے ہیں۔ اگر کوئی بھی میرے پیغمبر کی طرف میری آنکھ اٹھا کے دیکھے گا، ہم ایسی آنکھ کو نکال کے کتوں کے اوپر آگے ڈال دیں گے۔ ہم کبھی بھی اصحاب کے خلاف کوئی بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ احباب جو اصحاب پہ بولتے ہیں، جو آقا کائنات کی حرمت کا انکار کرتے ہیں، جو خاکے بنانے کا اعلان کرتے ہیں، فرانس کے صدر کو، فرانس کے تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، دعوت دینا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار کے نازل کیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے برباد کیے، اس کو اس کے بچے دفن کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بندے کو کہا ہے کہ اس کو ایک گڑھا کھود کے ڈالا جائے، جو میرے پیغمبر کی گستاخی کرے، اللہ تعالیٰ دنیا کائنات کے اندر اس طرح ذلیل و خوار کیا کرتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کتاب المناقب کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا کہ ایک عیسائی مسلمان ہو گیا، اس نے آل عمران اور سورۃ بقرہ کو لکھا، اور لکھنے کے بعد پھر انکار اسلام کا کر دیا، پھر اس کے بعد
یہ کہنے لگا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سورت بقرہ اور آل عمران کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ جب اس کو موت آئی، جب اس کو دفن کیا گیا ہے، خدا کی قسم صحیح بخاری کے اور آپ کو پڑھ کے دیکھو، فراز کے صدر آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اہل مسلم کے نوجوانوں آپ کو دعوت اور فکر دینا چاہتا ہوں، اٹھائیں صحیح بخاری کو اپنے دامن ہاتھ میں لے کے اور اس پرچم کو کائنات کے کوچے کوچے کے اندر عام کر دیں، پھیلا دیں۔ اس ذلیل کو دفن کیا گیا ہے، مٹی نے قبول نہیں کیا، اٹھا کے باہر پھینک دیے، دوسری دفعہ دفن کیا گیا، پھر اس کو مٹی نے اٹھا کے باہر پھینک دیے۔ جتنے یہ عیسائی گڑا کھود سکتے تھے، جتنے یہ گستاخ رسول گڑا کھود سکتے تھے، اتنا زیادہ گڑا کھودا گیا ہے، لیکن اس مٹی نے بھی قبول نہیں کیا اس کو جو میرے پیغمبر کی حرمت کا انکار کرتا ہے۔ یاد رکھ تیرا انجام وہی ہونے والا ہے۔ ہمارے سینوں کے اندر محمد مصطفیٰ کی محبت موجود ہے۔ آج تو ہمیں کہتے اسلام امن کا سبق سکھاتے، امن کی دعوت دیتے، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا۔ شافعی معاشر کانفرنس کے اندر آنے والوں، میری دعوت کو بھول لینا، میرے فکر کو بھول لینا، اسلام امن کا سبق ضرور دیتے۔ جب حضرت بلال حبشی کو گھوڑے مارے جا رہے ہوں، آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہوں، حضرت خباب کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہوں، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہوں، اسلام اس وقت امن کا سبق نہیں دیتا، اسلام اس وقت عہد میں آنے کا سبق دیتے، اسلام اس وقت غزوہ خندق میں بدر میں آنے کا حکم دیتے، اسلام غزوات کا حکم دیتے۔ تم کون سی باتیں کرتے ہو؟ میں تمہاری کس بات کو مانوں؟ اسلام تو یہ امن سکھاتا ہے۔ اسلام نے اس وقت امن کا سبق دیے جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں، اس وقت اسلام نے امن کا سبق دیے۔ آداب ذی وقار، آج اہل اسلام کے 57 ملک خاموش ہیں۔ میرے پیغمبر کے خاکے پہ لانے کا اعلان کیا گیا، لیکن کسی صدر کو ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ اعلان کرے اور یہ بات یاد رکھے، صلاح الدین ایوبی کی بات کو یاد رکھے کہ جب ایک گستاخ نے ان کے وقت کے اندر یہ اعلان کیا کہ پیغمبر رسول کی گستاخی کی، تو صلاح الدین ایوبی 2 سال تک سوئے نہیں۔ جب بھی نیند آتی تھی تو ٹیک لگا کے سو جاتے تھے، بسترے پہ کبھی لیٹ کے نہیں دیکھا۔ اور جب اس ظالم کو قتل کر لیے اور کہا ہے کہ یہ دیکھو برنس کا سر میرے ہاتھ کے اندر ہے، اور پیغام دیا تمام صلیبیوں کو، کہا ہے یہ دیکھو تم بھی حکمران ہو اور یہ بھی حکمران ہے، تم کو چھوڑتا ہوں اپنے پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے۔ اس نے فتح مکہ کے موقع پہ تمام کو چھوڑ دیا تھا، میں اپنے پیغمبر کی حرمت کا اقرار کر کے اس کا لبادہ اٹھ کے میں ان کو معاف کرتا ہوں، لیکن اس شخص کو قتل کرتا ہوں جو میرے پیغمبر کی رسالت پہ حملہ کرتا ہے۔ احباب آئیں، احباب وہ زندگی کیسی زندگی ہے جس زندگی کے زبان کے اندر سے یہ الفاظ نہ نکلے کہ گستاخ صحابہ دنیا کے اندر ذلیل ہوگا، گستاخ نبی بھی دنیا کے اندر ذلیل ہو کے رہے گا۔ احباب آئیں اور اس دعوت اور فکر کو مانیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر جب پیغمبر مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بندہ گالی دے، ہر خلیفہ ہارون رشید نے سوال کیا تھا، فرمانے لگے جب کسی کے پیغمبر کو اور ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی گالی دے، اس امت کو حق نہیں ہے، ان لوگوں کو حق نہیں ہے جینے کا۔ اب احباب کیسے رات کو جا کے اپنے پلنگوں کے اوپر سو جاتے ہو؟ پیغمبر کی یہی حرمت کا احترام تھا، یہی دعوت لے کے آئے تھے، یہی فکر، یہی منج لے کے آئے تھے۔ اور احباب میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اتنا طویل صبر کرنے کے بعد اگر آپ احباب ابھی بھی خاموش رہے، کیا حرمت مصطفیٰ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی کونیوں کو ٹیڑھا نہ رکھیں۔ اب آپ وہ بات یاد رکھیں محمد بن مسلمہ کی، اور کعب بن اشرف کو جب قتل کرنے کے لیے گئے تھے، اس کی بیوی نے کہا تھا کہ نیچے نہ جاؤ، اس کے خون سے بدبو آتی ہے۔ قتل کی محمد بن سلمہ کے آواز سے، ان کے کلمے سے، ان کے نعرے سے گستاخ صحابہ کے لیے ان کے خون سے بدبو آئے، تو تم بھی دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر کے، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، کوڑیوں کو ٹیڑھا نہیں کرنا، سیدھا کر کے اپنے پیغمبر کی حرمت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔
اپنے صدیق اکبر کی صداقت کا دنیا کے اندر لوہا منوانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ اور آخری بات کہ میری جو سبق اور جو میری تربیت کی ہے میرے بابا چاند نے کی ہے، میرے تایا جان مولانا یاسین رائی حافظ اللہ نے کی ہے، بیٹا ساری زندگی دین کی تبلیغ کے لیے گزار دیے، بیٹا کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں۔ اور یاد رکھ بیٹا، آج اگر تو اپنی اس ماں کا احترام کرتے، اس کی شان بیان کرتے، اس کی عزت کو بیان کرتے جس نے تجھے پیدا کی ہے، تو اپنی زندگی کا مشن بنا لے۔ جو بھی اہل بیت پہ بکواس کرے گا تو اس کی زبان کو روکنے کے لیے ہر میدان میں اترے گا، اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ کاٹ دیں گے وہ ہاتھ جو مٹائے نام محمد کا، چوم لیں گے وہ قلم جو لکھے نام محمد کا۔ کتنی پیاری ہے وہ زبان جو لیتی ہے نام محمد کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔